بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ میرا دوست عمر ایک انتہائی شریف اور محنتی لڑکا تھا۔ بڑا بھائی جس کا نام شریف تھا اکثر تانے دیتا رہتا کہ تم دنیا کے ناکام ترین شخص ہو، تمہیں نہ اپنی پرواہ ہے نہ میری اور نہ ہی دوسروں کی۔ عمر سیکنڈری اسکول کی تعلیم کے بعد ایک تفریحی مقام پر چائے کا کھوکھا چلاتا تھا۔ دن بھر کی محنت مزدوری اور مشقت کے بعد وہ کچھ دہاڑی بنا لیتا، جبکہ عمر کا بڑا بھائی شریف بھینسوں کا باڑا چلاتا تھا۔ دودھ بیچ کر جو آمدن جوڑتا اسے گھر کی روزی روٹی چلتی تھی۔ عمر بھی بہت اچھی طبیعت کا مالک تھا، صوم و صلات کا پابند تھا، لیکن شریف کا اس طرف اتنا دھیان نہیں تھا۔ البتہ وہ پیسے خوب کماتا تھا، اسی وجہ سے اس پر دھونس بھی جماتا تھا۔ اس کے علاوہ عمر کے بڑے بھائی شریف میں کچھ اور بھی عادات ایسی تھیں جنہیں عمر ہرگز پسند نہ کرتا تھا، لیکن طبیعت نرم مزاج تھا سو اسے منع بھی نہ کر پاتا۔ دراصل بات کچھ یوں ہے کہ عمر کا کھوکھا جو ایک پہاڑی علاقے پر واقع تھا، وہ اکثر وہاں مغرب سے پہلے ہی گھر واپس آ جاتا، جبکہ شریف کا خیال تھا کہ زیادہ تر کمائی مغرب کے بعد ہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف عمر اس بات پر یقین رکھتا کہ مغرب کے وقت اس پہاڑی علاقے میں غیر مرئی مخلوقات کا آنا جانا بڑھ جاتا ہے۔ اس نے یہ بات وہاں کے بزرگوں سے سنی تھی، اسی لیے وہ سرے شام ہی اپنا کھوکھا بند کر کے گھر آ جاتا اور اس بات پر شریف اس سے غصہ کرتا کہ تم کام چور ہو، تمہیں محنت کرنا آتی ہی نہیں، اسی لیے تم بھاگنے کی کرتے ہو، یہ جنات وغیرہ کچھ نہیں ہوتے، میں ان کے وجود کو نہیں مانتا۔ جب عمر یہ باتیں سنتا تو اپنے بھائی کو ایسی باتوں سے منع کرتا کہ جنات کے وجود کے منکر لوگوں کو اکثر سزائیں مل جاتی ہیں، لیکن شریف ماننے والا نہیں تھا۔ پھر اس کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ وہ جنات کی ذات پر یقین کرنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ واقعہ اگرچہ عمر کی زندگی کے ساتھ پیش آیا، لیکن اس نے شریف کو بھی بہت کچھ سکھا دیا۔ عمر اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا، اس کی شادی گاؤں کی ایک عام سی لڑکی سے ہوئی تھی، اس کا نام فوزیہ تھا۔ عمر کی شادی کے بعد شریف روز اسے تانے دیتا کہ تم اپنا نیا مکان تعمیر کرو، کیونکہ یہ مکان میرا ہے، اس پر پیسہ بھی میرا ہی لگا ہے، جس پر عمر کہتا کہ بھائی آپ تھوڑا صبر کر لیں، میں اپنا گھر بنا لوں گا، میرے پاس اچھی نوکری نہیں ہے، مکان جلد ہی بنا لوں گا انشاءاللہ۔ عمر کے حالات لیکن کافی پتلے تھے، اور پھر بڑے بھائی کے تانے، اندر سے گھر والی فوزیہ کی جلی کٹی باتیں جو روز اس کا منہ چڑھاتی۔ بہرحال ہوا کچھ یوں کہ شریف کا ایک دوست بیرون ملک کسی کمپنی میں بڑے عہدے پر کام کرتا تھا۔ وہ کبھی کبھی ملک واپسی پر شریف کے دودھ والے باڑے کا چکر لگا لیا کرتا۔ شریف اسے تازہ تازہ گرم دودھ پلاتا اور اس کا دوست جو بھلی طبیعت کا مالک تھا اسی پر خوش ہو جاتا۔ ایک دفعہ حسب معمول فرحان کی اپنے ملک واپسی ہوئی، جس کے دوران وہ شریف سے ملنے آیا۔ اسی دوران اس نے اپنے بھائی کے حالات کا سنایا، کہا کہ میرا بھائی بہت نکما ہے۔ تبھی فرحان نے ان لوگوں کی مدد کی حامی بھری اور کہا کہ میں تم لوگوں کو ٹکٹ اور ویزا فراہم کر دوں گا، عمر کو بھی اچھی خاصی معقول نوکری مل سکتی ہے۔ فوزیہ یہ خبر سن کر بہت خوش تھی، اور عمر کی تو جیسے لاٹری نکل آئی ہو۔ اس کی نوکری اگرچہ ہوٹل میں ایک ویٹر کی تھی، تنخواہ بھی بہت کم تھی، لیکن گھر کا خرچہ چلانے کو کافی تھی۔ لیکن فوزیہ اب گھر کا خرچہ ہی نہیں، اپنا الگ گھر بھی بنانا چاہتی تھی۔ عمر اور شریف کو کیا معلوم تھا کہ نئے گھر کی یہ تعمیر ان کے لیے کتنی نئی مصیبتیں لے کر آئے گی۔ عمر نے اپنی گھر والی کو پیسے بھیجنا شروع کر دیے، وہ بھی پیسے جمع کرتی گئی۔ ایک سال میں اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ ان لوگوں نے سستے داموں ایک اچھی خاصی زمین خریدی اور اس پر مکان کی تعمیر شروع کر دی۔ مکان کی تعمیر کرنے میں جلد ہی کامیابی ہوئی اور 2 منزلہ مکان کھڑا ہو گیا۔ عمر نے یہ زمین آبادی سے ذرا ہٹ کر سستے داموں خریدی تھی۔ اب اگلا مرحلہ تھا کہ نئے مکان کو اس بیاباں علاقے میں آباد کیسے کیا جائے۔ فوزیہ اکیلی اس مکان میں کیسے رہتی، جبکہ 100 معاملات عورتوں کو پیش آتے ہیں۔ خیر 1 سال کی چھٹی کے بعد
عمر گھر واپس آیا تو شریف کے وہی گھسے پٹے جملے اور باتیں تھیں۔ عمر سے رہا نہ گیا، اس نے اپنا گھر تو بنا لیا تھا۔ اس نے اپنی بیوی فوزیہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر نئے مکان میں آباد ہونے چلا گیا۔ یہ مکان نئی آبادی والی جگہ پر واقع تھا۔ ابھی اس کے کھڑکیاں دروازے بھی پورے نہیں تھے، مگر عمر کے جوش غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ وہ مزید اپنے بھائی کا بوجھ بنے۔ خیر تھوڑے عرصے کے بعد اس کی چھٹی مکمل ہو گئی اور وہ بیرون ملک چلا گیا۔ فوزیہ اب اس ویران مکان میں اکیلی رہ گئی تھی، کیونکہ وہ اپنے بھائی یا کسی اور رشتہ دار کو بھی یہاں بلا نہ سکتی تھی۔ یہ گھر ایسی ہی ویران جگہ پر تھا جہاں آنے جانے سے ایک اچھے خاصے بندے کو بھی ڈر لگتا تھا۔ نہ جانے عمر نے یہاں گھر کیوں لیا تھا۔ خیر عمر اپنی چھٹی گزارنے کے کچھ دن بعد گھر آیا تو اس کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ وہ اپنے بیٹے کی پیدائش پر بہت خوش تھا۔ اللہ نے شادی کے 6 سال بعد اسے اولاد کی نعمت سے نوازا تھا، لیکن وہ پردیس میں تھا۔ فوزیہ اور بچے کے بارے میں اکثر ہی فکر مند رہتا۔ بعض اوقات اپنے بچے کی یاد اتنی ستاتی کہ آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے۔ عمر نے اپنے بیٹے کا نام خطاب رکھا۔ خطاب ابھی 6 سال کا ہوا تھا کہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے لگا۔ اپنے چھوٹے چھوٹے نخروں کی وجہ سے ہر شخص اسے لاڈ پیار کرتا۔ لیکن ایک دن یوں ہوا کہ خطاب کو اچانک ہی گہرا بخار ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی ہیضہ شروع ہوا جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ خطاب صبح اٹھتے ہی اپنی ماں کو بلاتا اور تلوں والے پراٹھے کھانے کی فرمائش کرتا۔ وہ بیچاری کیا کرتی، اپنے بیٹے کے لیے تو اس کی جان تڑپتی تھی، جو کہتا کرتی جاتی۔ لیکن جلد ہی ان لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ خطاب کی حالت سنبھلنے والی نہیں ہے۔ ہیضے کی وجہ سے اس کی ہڈیاں نکل آئی تھیں۔ اب تو اس کی شکل دیکھ کر کبھی کبھی شازیہ کو بھی ڈر لگنے لگتا تھا۔ وہ بہت کمزور ہو گیا تھا، کھانا بے تحاشا کھاتا، لیکن اس کی ہڈیاں دن بدن نمایاں ہو رہی تھیں۔ عمر اس معاملے کو لے کر بہت پریشان تھا۔ وہ بیچارہ پہلے ہی 2 سال کے بعد گھر چھٹی آتا تھا۔ اگلی چھٹی پر جب عمر واپس گھر آیا تو اپنے بیٹے خطاب کی حالت دیکھ کر ڈر گیا۔ اسے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اسی کا بیٹا خطاب ہے جو اپنے نخروں کی وجہ سے ہر شخص کو اپنی طرف متوجہ کر لیا کرتا تھا۔ عمر کی بیوی فوزیہ اکثر روتی تھی اور اپنے بیٹے کے بارے میں اللہ سے دعائیں کرتی رہتی۔ اکثر کہتی کہ دیکھو عمر، مجھے یہ ڈاکٹروں کے بس کی بات نہیں لگتی، یہ کوئی اور ہی قصہ ہے، کیونکہ اپنے بیٹے کی حرکتیں ایسی ہیں جنہیں سمجھنا عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ تم ہی بتاؤ، یہ 12 روٹیاں ایک وقت میں کھا جاتا ہے، جبکہ اسے کوئی بیماری بھی خاص نظر نہیں آتی، صرف بخار ہے، ہیضہ بھی اب کم ہو گیا ہے، پھر آخر ہمارا بیٹا دن بدن کمزور کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ لیکن عمر کہتا، فوزیہ یہ تمہارا وہم ہوگا، کیسے ممکن ہے کہ بنا بیماری کے ہمارا بیٹا کمزور ہو گیا؟ تم کوشش تو کرو عمر۔ فوزیہ تھک ہار کر کہتی، ہو سکتا ہے کہ ہمارا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ بالآخر عمر کو اپنی بیوی فوزیہ کی بات ماننا پڑی۔ اس کے بچپن کے دوست حکیم بشیر، جو جنات اور ان چیزوں کے بارے میں کافی رہنمائی رکھتے تھے، حکمت کے ساتھ ساتھ جنات کے مرض کا علاج بھی کرتے تھے، وہ عمر سے ملنے اتفاقیہ اس کے گھر آئے۔ تبھی ان کے بیٹے کی حالت دیکھ کر وہ حضرت بھی ڈر گئے۔ عمر نے اپنی ساری رودات کہہ ڈالی۔ خیر اس دن تو بشیر صاحب چلے گئے۔ اس رات ایک عجیب واقعہ ہوا۔ عمر نے اپنے بیٹے کو اپنے پہلو میں لٹا رکھا تھا کہ اچانک اس نے پرندوں کی آواز میں چیخنا شروع کر دیا۔ یہ بات عمر کے لیے اوسان خطا کر دینے والی تھی۔ آج اسے یقین آ گیا تھا کہ ہو نہ ہو اس کے بیٹے کے ساتھ کوئی اوپری معاملہ ہے۔ وہ اسے کیسے نظر انداز کرتا؟ پہلے تو فوزیہ کی باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا، لیکن آج اسے سمجھ آ گیا تھا کہ ضرور بیٹے کے ساتھ کوئی ایسا ویسا معاملہ ہے۔ تبھی اس نے سوچ لیا کہ وہ بشیر صاحب سے اس معاملے میں ضرور بات کرے گا۔ صبح ناشتے کی میز پر بشیر عمر سے کہنے لگا، عمر صاحب آپ ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتے، لیکن یہ بات آپ کو ماننا پڑے گی کہ آپ کے بیٹے کا علاج ڈاکٹرز کے پاس نہیں میرے پاس ہے۔ عمر بشیر صاحب کی بات سن کر بشیر کا مذاق اڑانے لگا۔ میرے پاس خطاب کے علاج اور ڈاکٹروں کی فیس پر جو پیسے تھے خرچ ہو گئے، اب تم اس کا علاج کرو گے؟ عمر مذاق کے انداز میں کہنے لگا۔ اس کی مایوسی حدوں کو چھو رہی تھی۔
लेकिन बशीर ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने पानी का गिलास मंगवाया, अपनी जेब से एक कलौंजी का एक पाउडर नुमा चीज़ निकाली, फिर पानी के गिलास पर कुछ कलाम पढ़ने लगा। थोड़ी देर आंखें बंद किए बुड़बुड़ाता रहा। फिर उसने फूंक मारी, पानी का गिलास एक शीशे की बोतल में बंद किया। कहने लगा, फौजिया से कहो कि अपने बेटे को दूध पिलाने से पहले 2 चम्मच इस पानी के पिलाए, इंशाल्लाह तुम्हारे बेटे को शफा मिल जाएगी। उमर को बशीर की बात पर यकीन तो नहीं था, लेकिन फिर भी उसने शर्त पूरी करने के लिए फौजिया को पानी दे दिया। फौजिया अपने बेटे के लिए हर मुमकिन इलाज ढूंढती थी। उसने दम किया हुआ पानी चंद ही दिन इस्तेमाल किया कि खत्ताब की हालत पहले से बेहतर होना शुरू हो गई। उमर भी ये देखकर हैरान रह गया कि जिन बातों का उसने मजाक उड़ाया था वही उसकी मुसीबत का मुदावा बनकर साबित हुई। फौजिया और उमर बेहद खुश थे कि इन्हें अपना बच्चा वापस मिल गया है। इन्होंने इसी खुशी में हकीम बशीर को दावत पर बुलाया। हकीम बशीर ने दावतनामा कबूल कर लिया और फिर जब ये दावत पर आए तो फौजिया और उमर ने बशीर को अपनी खुशी की वजह बताई और पूछा, बशीर सच बताओ, तुमने क्या समझकर हमारे बेटे का इलाज किया था कि ये एक ही दम में ठीक हो गया? जिस पर पहली दफ़े ही बशीर ने इस बारे में ज़ुबान खोली। शायद आप लोगों को यकीन तो ना आए, लेकिन मैं पहली दफ़े जब इस घर में आया था तो जान गया था कि यहाँ एक ख़तरनाक जिन मौजूद था जो मुख्तलिफ बच्चों के ऊपर शयातीन के ज़रिए हमला होता है। ये शैतान जिन बच्चों की रूहों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं और बड़े शयातीन को बच्चों की कुर्बानी देते हैं। बेटी, तुम नहीं जानती कि बच्चों पर होने वाला तारी ये खौफ उनकी जान भी ले सकता है। और शायद तुम्हें मालूम नहीं होगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये इलाका काफ़ी अरसे से गैर आबाद था, इसीलिए यहाँ जिन्नात बसेरा कर बैठे थे। मुझे शक हो गया था कि इस गैर इलाके में कोई न कोई कब्रिस्तान भी मौजूद है। तुम्हारे जब बेटे की पैदाइश हुई थी तो इसी घर में रहने वाली एक खौफनाक जिनजादी तुम्हारे इस नौमौलूद बेटे पर फरिफ्ता हो गई। पहले पहल तो इस पर प्यार लुटाती रही, लेकिन फिर फितरत से मजबूर होकर वो इसी का खून पीने लगी और इसी वजह से तुम्हारा बेटा हैज़े का शिकार हो गया, उसकी हड्डियां निकल आईं। फौजिया और उमर ये सुनकर हक्का बक्का रह गए, लेकिन जिस जिनजादी ने उनके बेटे का ये हाल किया था वो उसे सज़ा देना चाहते थे, और ये तभी मुमकिन था जब वो उस कब्रिस्तान को तलाश कर लें जो इसी इलाके में मौजूद था, लेकिन किसी को नज़र नहीं आता था। उमर और फौजिया बदले की आग में जल रहे थे। बशीर के हौसला देने पर जल्द ही इन्होंने अपने घर के पास ही झाड़ियों में गिरा एक छोटा सा कब्रिस्तान भी ढूंढ लिया। तब इन्हें बशीर की बातों पर मुकम्मल यकीन हो गया। इधर वो खत्ताब की तंदुरुस्ती पर बेहद खुश थे, लेकिन साथ ही साथ जिनजादे से बदला भी लेना चाहते थे। इन्होंने हकीम बशीर का बहुत शुक्रिया अदा किया, बहुत सारे तहाइफ पेश किए। उमर को अब यकीन हो गया था कि जिन्नात वाकई अपना वजूद रखते हैं। उमर ने सुबह सवेरे एक काले बकरे का बंदोबस्त किया और अपने बेटे के नाम का सदका भी कब्रिस्तान पर जाकर दे आया। खत्ताब आहिस्ता आहिस्ता सेहतमंद हो रहा था। बेटे की खुशियां देखकर दोनों मियाँ बीवी जिनजादी से बदले की बात भूल ही गए। इधर फौजिया भी खुश थी। खत्ताब 5 साल का हो गया था। जब उसकी उम्र ज़्यादा हुई तो उसे करीब ही एक स्कूल में दाखिल कर दिया गया। फिर एक दिन वो स्कूल से वापसी पर आ रहा था कि रास्ते में उसे अचानक ही एक लड़की मिली। उसने उमर को एक चॉकलेट खिलाई, सर पर हाथ फेरा और फिर न जाने कहाँ चली गई। उमर घर वापस आया तो अपनी माँ से कहने लगा, अम्मा, रास्ते में मुझे एक लड़की मिली थी, उसने मुझे चॉकलेट खिलाई है। फौजिया ने समझा कि शायद कोई राह चलती लड़की होगी जिसे खत्ताब भला लगा होगा, लेकिन ये फौजिया की गलत फहमी थी। मगरिब के बाद उमर की तबीयत फिर से ख़राब होने लगी। उसके हाथ पांव मुड़ना शुरू हो गए। फौजिया काफ़ी अरसा गुजरने के बाद बशीर की सारी बातें भूल गई थी, लेकिन ये सब देखकर उसे अचानक ही उसकी याद आई। उसने कागज़ पर एक दुआ लिखकर दी थी कि आइंदा भी ऐसा मुमकिन हो सकता है, एक बार फिर से वो जिनसाद हमला कर दे, लेकिन तुम्हारा खत्ताब ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। फौजिया ने जल्दी से वो कागज़ ढूंढना शुरू कर दिया जो उसे एक पुरानी किताब से मिल गया।
فوزیہ نے جلدی سے کلونجی کے کچھ دانے پانی میں ملائے اور دعا پڑھ کر پانی پر پھونک دیا، پھر خطاب کو پلا دیا۔ پانی پینے کی دیر تھی کہ کمرے میں ایک عجیب سا دھواں پھیل گیا۔ فوزیہ اکیلی تھی، عمر بھی یہاں پر موجود نہیں تھا، بیرون ملک چلا گیا تھا۔ ایسے میں وہ کافی ڈر گئی۔ اچانک ہی دروازے کی چولیں ہلنا شروع ہو گئیں اور خطاب نے زارو قطار چیخنا اور رونا شروع کر دیا۔ اس کی حالت سے ایسا لگتا تھا جیسے چند لمحوں میں اس کی جان نکلنے والی ہے۔ لیکن پھر کمرے میں پھیلا دھواں آہستہ آہستہ کم ہونے لگا تو خطاب کے ہاتھ پاؤں اپنی اصل حالت میں واپس آ گئے۔ اس کی آواز بھی درست ہو چکی تھی۔ خطاب کی طبیعت ٹھیک ہونے پر فوزیہ نے سکھ کا سانس لیا۔ اگلے دن فوزیہ نے وہ دعا خطاب کو زبانی یاد کروائی اور خود بھی یاد کی تاکہ آئندہ اس طرح کی مصیبت دوبارہ نہ آئے۔ فوزیہ اور عمر کا جنات پر یقین پکا ہو گیا تھا۔ جنات سے بچنے کے لیے وہ بہت سی دعاؤں کا اہتمام کرتے رہتے تاکہ جنات کا دوبارہ سامنا نہ ہو۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔